عثمان غازی کی داستان میں ایک اور پیچیدہ اور دردناک موڑ آ چکا ہے۔ سروجہ جو عثمان صاحب کے وفادار سپاہیوں میں سے ایک تھا، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر عثمان صاحب کو بچانے کے لیے میدان میں آیا، لیکن جیسے ہی وہ عثمان صاحب کے قریب پہنچا، منگولوں کے سردار اولوگان کی نظر اس پر پڑی اور اس نے سروجہ کو ہٹانے کے لیے اپنی تلوار کھینچ لی۔ اولوگان نے سروجہ کو پیچھے سے وار کیا، جس کے نتیجے میں سروجہ کے کندھے پر شدید زخم آ گیا۔ یوں سروجہ تیر کے زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے شہادت کے درجے پر فائز ہو گیا۔ یہ منظر انتہائی تکلیف دیتا، کیونکہ سروجہ کا جسم خون سے تر ہو چکا تھا، لیکن سروجہ نے ہمت نہ ہاری اور اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے عثمان تک پیغام پہنچانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد سروجہ کی حالت اور بھی نازک ہو گئی، کیونکہ وہ زخمی ہونے کے باوجود عثمان کے پیغام کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سروجہ کی حالت دیکھ کر عثمان صاحب کو شدید غم اور غصہ آیا۔ عثمان صاحب اس وقت فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ منگولوں کی تعداد بڑھ چکی ہے اور وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی دوران سروجہ کے جسم سے خون رینگ رہا ہوتا ہے۔ عثمان نے سروجہ کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ وقت پر نہیں پہنچ سکے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ دشمن کے خلاف رد عمل نہ کرتا تو وہ اس کے لیے اپنے لوگوں کو مزید نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس لمحے میں سروجہ کی شہادت عثمان کے دل میں ایک ایسی جلن پیدا کر گئی جو اسے مزید مضبوط کرے گی۔ سروجہ کی شہادت نے عثمان صاحب کو اور بھی غمگین کر دیا تھا۔ وہ اپنے سپاہی کو بچانے میں ناکام رہا اور اس کا غم اس کے دل کو گھائل کر رہا تھا۔ سروجہ کی لاش کو عثمان کے اپنے لوگوں کے درمیان دکھایا گیا اور ہر شخص نے دل سے اس کا انتقام لینے کا عہد کیا۔ یوسف جو سروجہ کا انتہائی قریبی ساتھی تھا، وہ اس موقع پر اس کی لاش کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا، بھائی میں تمہارا انتقام ضرور لوں گا، تمہاری قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ عثمان صاحب نے سروجہ کی شہادت کے بعد اپنے لوگوں کے ساتھ اجلاس کیا اور کہا، ہمیں اس ظلم کا حساب لینا ہے اور اس کے لیے ہمیں دشمن کے خلاف پوری قوت سے لڑنا ہوگا۔ عثمان کا یہ عہد پورے قبیلے میں گونج اٹھا اور ہر شخص نے اسے اپنی تقدیر سمجھا کہ وہ اس جنگ میں حصہ لے گا۔ سروجہ کی موت کے بعد عثمان صاحب کو یہ احساس ہوا کہ اس کے دشمن صرف منگول نہیں بلکہ اس کی اپنی بیگم خاتون بھی دشمنوں کے ساتھ مل کر اسے کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بیگم خاتون نے عثمان کے خلاف اپنی سازشوں کا آغاز کر دیا تھا اور اس کے ساتھ البایا کا بھی گٹھ جوڑ تھا جو عثمان کے خلاف کام کر رہا تھا۔ عثمان صاحب اس بات کا علم رکھتے ہوئے بھی اس کا مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ سروجہ کی شہادت نے عثمان صاحب کو اس قدر غصہ دلایا کہ وہ اپنے دشمنوں کو سبق سکھانے کے لیے مزید طاقتور ہو گیا۔ اس کے دل میں اس بات کا عہد تھا کہ وہ سروجہ کا انتقام لے گا اور اپنے لوگوں کو دشمن کے ہاتھوں مزید نقصان نہیں پہنچائے گا۔ عثمان نے یہ فیصلہ کیا کہ اس وقت تک وہ اپنے دشمنوں کو نہیں چھوڑے گا جب تک وہ ان سب کا بدلہ نہ لے لے۔ عثمان کے دشمنوں میں سے بیگم خاتون بھی ایک اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ بیگم خاتون نے اپنے دشمنوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا اور عثمان کی حکمرانی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ البایا جو ایک اہم شخصیت تھا، وہ بھی عثمان کے خلاف کام کر رہا تھا۔ اسی دوران سروجہ کی شہادت نے عثمان کو مزید پختہ کر دیا۔ اس نے اپنے دشمنوں کے خلاف ایک نئی جنگ شروع کرنے کا عہد کیا۔ اس جنگ میں عثمان کا مقصد صرف اپنے دوستوں اور اپنے قبیلے کا دفاع نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی بیگم خاتون کے خلاف بھی رد عمل کا اظہار کرنے جا رہا تھا۔ سروجہ کی قربانی نے عثمان کو ایک نیا عزم دیا۔ اس کی شہادت کے بعد عثمان کا یہ ارادہ تھا کہ وہ اپنے دشمنوں کے خلاف فیصلہ کن حملہ کرے گا۔ اس کے لیے اس نے اپنے قبیلے کے سپاہیوں کو تیار کیا اور منگولوں اور بیگم خاتون کے مخالفین کے خلاف ایک بڑی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ عثمان کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ اگر اس کے دشمن اس کے اندر جھکاؤ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو وہ کب تک اپنے لوگوں کی حفاظت کر سکے گا، لیکن اس کے دل میں یہ بھی
یقین تھا کہ سروجہ کی شہادت کے بعد وہ اپنے دشمنوں کو شکست دے کر اپنے لوگوں کو محفوظ رکھے گا۔ سروجہ کی شہادت کے بعد عثمان صاحب کی قوت اور عزم میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے اپنے دشمنوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی اور اس کے دل میں یہ عہد تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں اور اپنے قبیلے کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ سروجہ کی قربانی عثمان کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوئی، جس کے بعد وہ اپنے دشمنوں کے خلاف ایک بڑی جنگ کی تیاری شروع کر دے گا۔ اس کے ذہن میں سروجہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا پکا عہد تھا اور وہ اس کے لیے ہر ممکن قدم اٹھانے کے لیے تیار تھا۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں فی الوقت تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ سے ملاقات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے گا اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔